ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے کہ اچانک ہمارے درمیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، واپسی میں دیر لگائی، یعنی آنے میں اٹھ کے گئے تو آنے میں دیر لگائی۔ ہم ڈر گئے کہ مبادن حضور کو ہماری غیر حاضری میں کوئی ایذا پہنچے، یعنی اچانک سے ایسا کچھ ہو جائے۔ ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، گھبرانے والا پہلا میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے والا میں پہلا تھا۔ میں حضور کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ انصار بنی نجار کے، انصار ایک قبیلہ ہے نا، انصار بنی نجار کے ایک باغ میں پہنچا، باغ کے ارد گرد گھوما کہ کوئی دروازہ ملے مگر نہ ملا۔ کہہ رہے کوئی دروازہ میں دیکھ رہا تھا لیکن کوئی دروازہ ملا نہیں۔ ایک نالی تھی جو بیرونی کنویں سے باغ میں جاتی تھی، یعنی باغ کا دائرہ پورا گھیرا ہوا تھا، اور ایک نالی تھی، اور اس کا جو ہے نالی سے وہ چونکہ پانی وانی جانے کے لیے نالی بنی ہوئی ہوگی باغ میں۔ فرماتے میں سکڑ کر نالی میں گھس کر رسول اللہ پاک کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو اس طرح نالی سے گھسنا یہ خلاف ہے کہ کہیں آپ باغ میں کسی کے گھر میں کھڑکی سے گھس جائیں، کسی کی نالی میں گھس جائیں، لیکن یہ انتہائی محبت۔ اور دروازہ بھی ظاہر سی بات ہے، باغ ہے تو دروازہ تو ہوگا ہی، لیکن دروازہ اتنا بے چین تھے محبت عشق رسول میں کہ گویا گھبرا رہے تھے، ان کو کچھ دکھائی نہیں، بس ایک دم دکھا نالی تو گھس گئے وہیں۔ مطلب اس حد تک محبت تھی، نہیں دیکھا کہ کیا ہے نا، تو وہی محبت تھی کہ اور کچھ نہ دیکھا، نالی ہی سے گھس کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ابو ہریرہ ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ کیوں ایسے، کیا بات ہے کہ تم ایسے آ گئے، کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا حضور ہم تشریف فرما تھے، اچانک آپ تو اٹھ آئے اور واپسی میں دیر ہو گئی۔ ہم ڈر گئے کہ مبادن اچانک حضور کو ہماری غیر موجودگی میں ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، تو ہم گھبرا گئے۔ پہلے میں ہی گھبرایا، مطلب ہم جتنے تھے سبھی لوگ گھبرائے، لیکن ان میں سب سے پہلا گھبرانے والا میں تھا کہ حضور گئے ابھی تک نہیں آئے، کیا ہوا؟ کہ میں ہی گھبرایا، سب سے پہلا میں ہی گھبرایا، تو اس باغ میں آ گیا، تو میں گھبرایا تو میں اس باغ میں آیا، اور میں لومڑی کی طرح سکڑ گیا، اور باقی یہ لوگ میرے پیچھے ہیں، باقی لوگ بھی ہیں۔ میں تو لومڑی کی طرح سکڑ کر گھس گیا، لیکن باقی لوگ بھی میرے پیچھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اور مجھے اپنے نالین شریف عطا کیے۔ حضور نے کیا کہا؟ اے ابو ہریرہ، اور پھر اپنے نالین کہتے ہیں وہ جوتا جو پہنتے تھے حضور، اس کو، تو نالین شریف کو عطا کیے۔ فرمایا ہمارے نالین لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، جو تمہیں اس باغ کے پیچھے یقین دل سے یہ گواہی دیتا ملے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اس باغ کے پیچھے یقین دل سے یہ گواہی دیتا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ پہلے جن سے ملاقات ہوئی وہ عمر تھے، یعنی یقین سے پہلے اس باغ کے پیچھے کون ملے گا، گویا حضور کو اس بات کی طرف بھی علم تھا، تبھی تو کہہ رہے ہیں جاؤ اور اس کو اس بات کی مطلب خبر دے دینا، خوشخبری دے دینا کہ عمر جو ہے جنتی ہے۔ اگر حضور کو معلوم نہ ہو تو کیسے کہہ دیں گے جو ملے گا وہ جنتی ہے؟
سوچنے کی بات نہیں ہے کہ اگر حضور کو معلوم نہ ہو کہ باہر کون ہوگا تو حضور ایسی کہہ دیں گے کہ وہ جنتی ہے، مطلب جو بھی مل جائے تم کو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ گویا حضور کو معلوم تھا کہ باہر میں پہلے حضرت ابو ہریرہ سے کون ملے گا، عمر ہی ملیں گے۔ تو کیا فرمایا کہ جاؤ تم اس نالین کو لے کر، تمہیں اس باغ کے پیچھے یقین دل سے یہ گواہی دیتا جو ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ پہلے جن سے ملاقات ہوئی وہ عمر تھے، وہ بولے اے ابو ہریرہ یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ حضور کے نالین پاک ہیں، مجھے یہ دے کر حضور نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو مجھے یقین دل سے گواہی دیتا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ جناب عمر نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، مطلب گھوسا مارا، فائٹ مارا کہ میں چت گر گیا اور فرمایا لوٹ جاؤ، لوٹ چلو ابو ہریرہ، فرمایا لوٹ چلو ابو ہریرہ۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو رو کر فریاد کی، اور مجھ پر عمر کی ہیبت سوار ہو گئی تھی، یعنی حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں حضور کے پاس بھی کچھ بولیں گے پھر ماریں گے کہ کیا کریں گے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو دیکھا تو وہ میرے پیچھے ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں جناب عمر سے ملا اور انہیں وہی پیغام سنایا جو دے کر حضور نے مجھے بھیجا تھا، تو انہوں نے میرے سینے پر ایسا مارا کہ میں چت گر گیا اور فرمایا لوٹو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس کام پر تمہیں کس خیال نے ابھارا؟ وہ عرض کرنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو نالین پاک دے کر اس لیے بھیجا کہ جو انہیں یقین دل سے گواہی دیتا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا ایسا نہ کیجیے حضور، کہ میں خوف کرتا ہوں کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، انہیں چھوڑ دیں کہ عمل کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چھوڑ دو، اچھا چھوڑ دو، رہنے دو۔ یعنی حضور حضرت عمر کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا اگر ہو جائے تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا، عبادت ہی نہیں کرے گا، وہ تو کہے گا ہم تو جنتی ہو گئے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یا رسول اللہ ان کو یہ ایسی باتیں جو ہے نہ جاننے والوں کو یا عوام کو نہ پہنچائی جائے، بلکہ ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ سمجھ، یہ مقصد ہے۔